السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہم پہلے بھی ایک ویڈیو کر چکے ہیں، جو یو کے میں جو فسادات ہو رہے ہیں اور جو دائیں بازو کے جو انتہائی دائیں بازو جن کو کہا جاتا ہے، ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ جو بدامنی پھیلا رہے ہیں نسلی فسادات کے نام پہ، جگہ جگہ پہ لوگوں کے بزنسز پہ حملے کیے جا رہے ہیں، جلوس جلسے نکال رہے ہیں، اور بدامنی کی وہ مثال جو 2011 میں ہوئی تھی وہ ریپیٹ ہو رہی ہے انگلینڈ میں۔ اچھا، اس میں ابھی تک جو میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں کہ یو کے کی جو پولیس ہے انہوں نے 741 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، یہ کل تک کے جو فگرز ہیں، اور ان میں سے 32 ایسے لوگ ہیں جو آن لائن جنہوں نے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی ہے، یعنی فساد پھیلایا ہے اور گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کی ہے ٹویٹر کے تھرو اور باقی جو سوشل میڈیا ایپس کو استعمال کر کے۔ ٹھیک ہے جی، ان میں جو 741 ہیں، ان میں سے 302 ایسے لوگ ہیں جن کو عدالت میں چلان کیا جا چکا ہے، اور جن کو چلان کیا جا چکا ہے ان میں سے 31 ایسے لوگ ہیں جن کو سزائیں بھی دی جا چکی ہیں۔ عدالتیں جو ہیں وہ 24 آورز کام کر رہی ہیں۔ پروسیکیوشن سروس جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے وہ 24 آور کام کر رہی ہے۔ پولیس تو ظاہر ہے وہ یہاں پہ بھی 24 آور کام کرتی ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ پھر آپ نے جو کمپیریزن ہے وہ باقی دنیا کے ساتھ، ہمارے یہاں کے جو رائٹس ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل کرائمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن ان ساری چیز میں جو ہم یعنی جاننے کی جو کوشش کریں گے، جس کو ہم انالائز کریں گے، وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر جو فیک نیوز پھیلانے کی جو قوت ہے اس میں کتنی طاقت ہے کہ وہ انگلینڈ یعنی یو کے جو ہے، یو کے جیسے ملک کو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو باقی جو ہمارے جیسے ملکوں کا تو آپ پھر سوچیں ہی نہ نا۔ پھر ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ جو یو کے کی جو پولیس ہے وہ شروع کے 2-3 دنوں میں بہت زیادہ انہوں نے کوئی لگتا تھا کہ وہ گھبرا گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اکٹھا کیسے کیا اور کس حکمت عملی کے تحت گرفتاریاں عمل میں لائیں، اور کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ اتنی جلدی یعنی لوگوں کو یعنی ودن 3 days لوگوں کو سزائیں ملنی شروع ہو گئی ہیں عدالتوں سے۔ کیوں کہ عدالتی جو کام ہے، ہمارا بھی جو قانون ہے، جو پاکستان کا جو قانون ہے، وہ انگلینڈ کے قانون سے ہی لیا گیا ہے، اور اس میں جب کوئی آدمی یعنی اپنا جرم تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کا کیس چلنے میں بڑی دیر لگتی ہے، وٹنسز آتے ہیں اور سارا پروسیس ہوتا ہے، ان پہ جرح ہوتی ہے۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملے میں جو فیک نیوز جو پھیلانے والے ہیں وہ 2 بڑے کیریکٹر پہلے وہ سامنے آئے ہیں کہ ایک سب سے پہلے سنڈرلینڈ کی جو وہ خاتون جس نے جو کوئی کافی بڑی بزنس مین ہے، جن کا نام جو ہے وہ ہم آپ کو دیکھ کے میں بتا بھی دوں گا، بڑا مشکل سا ہے، اور وہ آپ سے پروڈیوسر صاحب سے میں کہتا ہوں کہ ان کا نام اور تصویر جو ہے وہ سکرین پہ آپ لگا دیں، آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ٹویٹ کیا ہے جو گمراہ کن کہ یہ جو ہے یہ ایک نسلی فساد کا معاملہ ہے، اور ایک یعنی باہر سے جو آیا ہوا لڑکا ہے جو کہ کشتی کے ذریعے آیا ہے اور جو کہ اسائلم سیکر ہے، اس نے 3 بچیوں کو سٹیپ کر دیا ہے اور وہ وائٹ ہیں۔ اچھا، اب اس فیک نیوز کے پھیلنے کے بعد حکومت نے بڑے بڑے اعلانات کیے، انہوں نے کورٹ سے اجازت لی، اس بچے کی جس نے یہ حملہ آور تھا اس کی آئیڈینٹی شو کی، سارا کچھ کیا، لیکن جو ان کے جو ماننے والے ہیں، جو پیروکار ہیں، جو کلٹ ہے، وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو پھر جو ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو ہے مظاہرے کر رہے تھے، اور جو ایشین کمیونٹی کے جو یعنی وائٹ کلر کے لوگ نہیں ہیں، جو نسلی طور پر گوروں سے مختلف ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے جرائم شروع کر دیے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو اسٹیٹ کا جو ایکشن ہے وہ میں یہ آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ فیک نیوز کی تو پاور آپ نے دیکھ لی۔ اچھا، پھر اس کے ٹویٹ کو جو ری ٹویٹ کیا وہ
سندرلینڈ کا ہی جو کونسلر ہے، جو وہاں کے مقامی جو کونسل کا ممبر ہے، اس کی بیوی نے کیا. اس کا بھی نام آپ اور تصویر اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. اچھا، یہ جو ان لوگوں نے جب یہ کام کر دیا تو پھر اس کام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر آپ کے سامنے ہی ہے. پھر اب یہ ہے کہ جو وہاں پہ جو جتنے بھی تارکین وطن ہی کہنا چاہیے، اپنا وطن چھوڑ کے وہاں پہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں، تو خاص کر جو پاکستان کمیونٹی میں بڑی انریسٹ ہے، انڈین کمیونٹی میں بڑی انریسٹ ہے. کیوں کہ جب نسلی فساد لوگ کرتے ہیں تو اس میں وہ جو رنگ ہے وہ سب کا ایک جیسا ہے. یعنی وہ کالے کو، براؤن کو، وہ سب ایک ہی کیٹیگری میں، جو وائٹ سپرمیسسٹ ہیں وہ ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. ان کے خلاف جو ہیٹ کرائمز ہیں وہ کرتے ہیں، ان کے خلاف ہیٹ سپیچز کرتے ہیں. تو اسی لیے 32 لوگوں کو، ان 2 عورتوں کے علاوہ باقی 32 لوگوں کو جنہوں نے یہ شورش پھیلانے میں کام کیا، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. اچھا، اب جو یو کے کی جو پولیس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہر جگہ کی پولیس کا جو چیف ہے، جو برمنگھم کا چیف ہے، لنڈن کا چیف ہے، جو گریٹ مانچسٹر پولیس کا چیف ہے، یہ سارے جو چیفز ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی اپنی اپنی ڈومینز ہیں. جیسے کہ پاکستان میں ہر جگہ کا جو آئی جی ہے پنجاب کا، اور پولیس آپ کو پتہ ہے الگ ہے. لیکن انہوں نے جو یو کے نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ ایک نیشنل پولیس چیفز کونسل بنا دی ہے کہ جب کوئی بھی ملکی لیول کا جو کام، جس طرح سے ابھی یہ رائٹ شروع ہوئے ہیں، پھر یہ جو کونسل ہے پولیس کے معاملات سارے یہ پھر سنبھال لیتی ہے. اور پھر آئرلینڈ اور پھر ویلز اور پھر جتنا بھی ہے یہ انگلینڈ کے علاقے میں تمام جو چیزیں ہیں وہ یہ جو کونسل جو فیصلے کرتی ہے. اور اس میں سے ایک جو پولیس چیف ہوتا ہے اس کو یہ لیڈ رول دے دیتے ہیں. وہ سارا کوآرڈینیٹ کرتا ہے اور ساری انفارمیشن اور سب چیزیں جو نیچے آتی ہیں وہ اس کی طرف سے آتی ہیں، اور تمام پولیس جو ہیں وہ پھر ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پنجاب میں گڑبڑ ہو رہی ہے یا چاروں صوبوں میں ہو رہی ہے ہمارے پاس، چاروں صوبے الگ الگ اپنی کارروائی کر رہے. نہیں، یہ جو پھر انہوں نے ایک نیشنل پولیس چیفز کونسل بنائی ہوئی ہے. اچھا، اب اس کونسل کے بعد جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہر مقامی طور پر جو پولیس کی جو انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں، اور خاص کر جب کوئی بھی رائٹ ہوتا ہے یا جو ہو چکا ہے اس کے اوپر بھی بن جاتی ہیں، اور جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی جو ویڈیو ریکارڈ کرنے والی جو ٹیمز ہیں ان کو اسپیشل اکوپمنٹ دیا جاتا ہے. وہ وہیں پہ ایون جو اگر ماسک بھی پہنا ہوا ہو تو اس کے پیچھے والے جو بندہ ہے اس کی آئیڈینٹی اس کی آنکھوں سے، یا جو بھی ان کا جو فیس ریکگنیشن کا سسٹم ہے اس کے پیچھے وہ بھی وین کھڑی ہوتی ہے. وہ ان کے کیمراز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ جو وہ شہادت ہے، جو ایویڈنس ہے، وہ ان لوگوں کی جو کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، یعنی صرف جو وہاں پہ آتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، ان جو کرائمز کرتے ہیں، یعنی جو آگے لگاتے ہیں، جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں وہاں پہ اسی اس کی آڑ میں، جلسے جلوس کی آڑ میں، تو وہ ان کی وہ ویڈیو فوٹیجز بناتے ہیں. ایک بات. اچھا، اب دوسری یہ ہے کہ بہت بڑی ٹیم ایک یو کے نے بنائی ہے، جو فارم کی ہے، جو ان ہزاروں گھنٹوں پہ جو محیط ویڈیوز ہیں وہ ان کا مسلسل معائنہ کر رہی ہے، اور معائنہ کر کے ان میں سے جو بھی ریلیونٹ جو فوٹیج ہے وہ نکال کے تو وہ جو اپنی آن گراؤنڈ جو ٹیمز ہیں جو اریسٹ کے لیے بنائی گئی ہیں وہ ان کو بیچتے ہیں. اور ان ٹیمز کا یہ کام ہے کہ وہ ان لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف جو باقی ایویڈنس ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں. باقی ایویڈنس میں کیا آئے گا کہ ان لوگوں کے جو وہاں پہ جو گھر والے ہیں، لوگ ارد گرد دیکھنے والے ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس آئیں گے، وٹنسز کے، جو وکٹمز ہیں جو اس میں کوئی زخمی ہوئے ہیں، وہ پولیس آفیسرز ہیں، یا یعنی رائٹ میں جو بھی زخمی ہوئے ہیں لوگ، یا جن کی چوری ہوئی ہے، جتنے بھی وکٹم ہیں ان کے وہ بیان لے گے. اور اسی طریقے سے جو ویڈیو فوٹیج ہے جو وہاں پہ اوپر کیمراز لگے ہوئے ہیں، جو سیف سٹی کے یا پولیس کے کیمراز والی، وہ گیدر کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر کسی اور نے کوئی اس طرح کی ایویڈنس دی ہے، اور خاص کر جو ٹیلی فون کا جو ریکارڈز ہیں وہ سارے اکٹھے کریں گے. اچھا، وہ اکٹھے کر کے تو جو اس ٹیم کو ایک سارجنٹ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ جو اس کے گراؤنڈ آفیسر ہیں، وہ یہ ساری معلومات اکٹھی کر کے ایک اپنے جو ٹیم لیڈر کو بھیجیں گے. اور ٹیم لیڈر جو ہے وہ ان تمام ایویڈنس کو کیس ٹو کیس
ایک ایسے سسٹم کے اوپر اپلوڈ کرے گا الیکٹرانکلی کہ جو کراؤن پروسیکیوشن سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے وہ سسٹم. یعنی ایک سارجنٹ ہے، وہ ٹیم لیڈ کر رہا ہے، وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے جو جوان ہیں، جو پولیس آفیسرز ہیں، جو کانسٹیبلز ہیں، جو بڑے تھوڑے سے اس کے رینک کے ہیں، جو سارجنٹس ہیں، وہ فیلڈ میں گئے ہوئے ہیں اور وہ یہ ساری معلومات جو میں نے کہا وہ اکٹھی کر کے وہ سارجنٹ کو بھیج رہے ہیں. سارجنٹ ان کو اسیس کر رہا ہے اور ان کو اس ایویڈنس کو ہر کیس وائز اس کو وہ جو ہے وہ 2 اس کے ملزم ہیں یا 3 ملزموں کے خلاف ہے، وہ اس سارے اس چیز کو آن لائن جو سسٹم ہے جو انٹیگریٹڈ ہے جو پولیس اور پروسیکیوشن کے ساتھ، وہ اس پہ اپلوڈ کرے گا. اور اسی وقت جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے وہ ایک پروسیکیوٹر ہر کیس کے لیے اس کو متعین کر دے گی، جو آن لائن ہی ٹیلی فون کال کر کے اس سارجنٹ کے ساتھ ڈسکس کرے گا کہ اس کیس میں کتنی جان ہے، اور اسی ٹیلی فون کال میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کیس ہم نے کورٹ میں ریمانڈ کرنا ہے، کورٹ میں بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا، کہ ایویڈنس اتنی نہیں ہے. کیونکہ ایک وہ 1 to 10 ایک تھریش ہولڈ لیول رکھ لیتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا ایویڈنس بیسڈ اریسٹ، یا وہ سسٹم جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اب اس میں وہ جو چیزیں اگر وہ تھریش ہولڈ لیول پہ یعنی 5 پوائنٹ سے اوپر آ جاتا ہے تو وہ اس کیس کو جو ٹیلی فون کال کے اوپر سارجنٹ اور وہ جو ہے پروسیکیوٹر وہ یہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ کیس کورٹ میں جائے گا. اب جو سب سے بڑا سوال ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ یہ 3 دنوں میں اتنے لوگوں کو جو سزائیں ہیں یہ کیسے ہو گئی ہیں، کیونکہ جو سزائیں دینے کا عمل ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے. وہاں پہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے، ادھر پہ بھی مطلب پہلے وٹنسز گزرتے ہیں، پھر ان کے ایگزامینیشن ہوتا ہے، تمام جو ایویڈنس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایگزیبٹ ہوتی ہیں. پتہ ہے آپ نے یہ آن لائن کے بہت ساری جو ٹرائلز ہیں وہ دیکھے ہوں گے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن اور پولیس کا جو یہاں پہ کام کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ وہ ملزم کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ ایویڈنس تمہارے خلاف ہے، اگر تم کیس لڑنا چاہتے ہو پھر وکیل کرو اور کورٹ میں فیس کرو چارجز کو، پھر آپ کو اتنی سزا ہوگی. لیکن اگر یہ ایویڈنس ہے اور تم مان جاتے ہو، پلی گلٹی کر لیتے ہو، دیکھیں نا جب آپ کو چارج فریم ہوتا ہے نا تو اس وقت ملزم کے پاس چانس ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ جی میں پلیڈ گلٹی کرے یا وہ کہے کہ جی نہیں میں انکار کر دے. تو جب ملزم جو ہے وہ پلیڈ گلٹی کر لیتا ہے تو پھر اس کی جو سزا ہے انگلینڈ کے قانون میں اس کو 1/3 ملے گی. یعنی اگر 20 سال یا 7 سال کی سزا ہے تو اس کو وہ 3 سال کی سزا میں کنورٹ ہو جائے گا نا. جیسے وہ آتا ہے نا 32 مہینے 20 مہینے 18 مہینے. تو چارجز کے اب چارجز ان کے خلاف موسٹلی کون سے ہیں؟ ایک تو آن لائن انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کا چارج ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ چوری ہے اور جو غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز ہیں، یہ چارجز ہیں. اور دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے یعنی وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ملزم پلیڈ گلٹی کر لیتا ہے تو 1/3 جو چارج ہے وہ جج فوری طور پہ اناؤنس کر دیتا ہے. تو اب یہ ہے سسٹم کی شفافیت. یعنی اگر کراؤن پروسیکیوشن اور پولیس کی جو ایویڈنس اکٹھی کی ہوئی ہے اور کراؤن پروسیکیوشن جب کہتی ہے کہ آپ دیکھ لیں تو وہ ملزم جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے یہ خرچہ بھی ہوگا اور سزا بھی 3 گنا زیادہ ہوگی، تو وہ بہتر تصور کرتے ہیں کہ پلیڈ گلٹی کر لیتے ہیں اور اس میں سزائیں جو ہے وہ. اسی لیے یہ جو سوئفٹ سسٹم ہے یہ آپ کو جو نظر آتا ہے، امید ہے کہ اس کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. اور اس کا سب کا جو کمپیریزن ہے وہ آپ یہاں اپنے سسٹم کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو ہمارا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے. کتنی جو چیزیں ہیں وہ عدالتوں میں کرنے کے لیے کہ جی یہ اس طرح ہو جائے، ہم 2/3 میجارٹی کے ساتھ یہ کر لیں گے یہ کر لیں گے. کوئی شخص، کوئی پولیٹیشین، کوئی لیڈر اس چیز کو سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ جب بدامنی ہوتی ہے ہمارے ملک میں، جو کہ ہمارا روزمرہ کا مسئلہ ہے. یو کے کا تو ابھی 2011 میں ہوئے تھے اور ابھی ہو رہے ہیں اور انہوں نے قابو آلموسٹ پا لیا اس پہ. اگلے چند دنوں میں وہ بالکل اس کو 0 کر دیں گے. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ نہ کوئی اس طرف کوئی توجہ ہے، نہ اس سسٹم کو بہتر کرنے کی طرف کوئی توجہ ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو بھی یہ ہمت دے. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.